بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ ہمارا الفلاح انٹرنیشنل اسلامک اسکول جو ادر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اسلامک کوشچن جو گاہے بگاہے کرتا رہتا ہے، اسی میں ہمارا یہ سیشن زکوٰۃ سے ریلیٹڈ، زکوٰۃ کے متعلق سوالات کے بارے میں ہے. کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک تیسرا اہم رکن ہے جو صاحب نصاب مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس مال پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو اور غریبوں کی امداد ہو، مدد ہو، اور نفس کو پاک کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. جو سالانہ ہر سال جو ہے اب اس مال پر 2.5 یعنی 2.5% نکالا جاتا ہے، سونا، چاندی، نقدی مال اور مال تجارت پر. لہٰذا بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے میں کوشچن آنسر کا سلسلہ شروع کرتا ہوں کہ ہمارے الفلاح کے بچے وہ کوشچنس کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کے جوابات دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں. صاحب نصاب اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر میں نقد رقم ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، آپ نے یہ بتایا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ضروری ہے زکوٰۃ دینے کے لیے. اگر کسی کے پاس 4 تولہ سونا ہو تو کیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا سوال ہے کہ یقیناً جو شریعت نے جو مقدار بتائی ہے وہ 7.5 تولہ سونا کی ہے. تو سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 4 تولہ سونا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے اس زکوٰۃ کے سلسلے میں غریبوں کے فائدے کو مد نظر رکھا ہے کہ اس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہو. لہٰذا اگر ہم آج کے اورنگ آباد کی تاریخ میں 5 مارچ 2026 کا اگر ہم سونے کا ریٹ دیکھتے ہیں تو وہ 1 تولہ سونا 1,58,870 روپیہ ہو رہا ہے. تو اس میں اگر 4 تولہ سونے کی لگائیں گے تو اس میں ایک نصاب بن جا سکتا ہے، اور وہ 52.5 تولہ چاندی کا. لہٰذا جس کے پاس 4 تولہ سونا ہے تو اس میں ایک نصاب بن جا رہا ہے وہ چاندی کا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ بہت اچھا کوشچن ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا کوشچن ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے. زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، اس میں پارہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ کس کو دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مرد بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کس کو دینا چاہیے. فقراء کو، مساکین کو، مقروض کو، اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کو دینا چاہیے. ان کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں جو کہ مستحق ہو. اور اسی طرح زکوٰۃ ان کو بھی دینا چاہیے جو کس کو دینا نہیں چاہیے. اس میں 2 باتیں یاد رکھیے، ایک اصل اور فروع، یعنی جس سے ہم دنیا میں آئے اور جو ہم سے دنیا میں ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یعنی ہمارے ابا کے ابا، آبا و اجداد کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اور ہمارے بیٹے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، پر نواسیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ان کے علاوہ بھائی مستحق ہے، بہن مستحق ہے، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.